والے جو علی کی بات مانتے ہیں، جو علی کے نقش قدم پر ہیں، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ ہیں. یہ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، سند کے ساتھ مضبوط. کہتے ہیں قال الذهبی وقد تواتر عن علی فی خلافته. اور تو اور رہا، ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں جی وہ پہلے چونکہ خلیفہ ابو بکر صدیق تھے تو پھر کہہ نہیں تھا، حالانکہ علی وہ نہیں جو کسی سے دب کے کچھ کہے. پھر جی حضرت عمر خلیفے تھے تو کہہ نہیں تھا، نہیں. امام ذہبی کہتے ہیں جب خود خلیفہ تھے اس وقت ان کی تقریریں کیا ہوتی تھیں؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کہتے متواتر. یہ متواتر نہیں چھوڑے گا ان کو زندہ. کیا لکھتے ہیں مجدد صاحب؟ وقت تواتر عن علی فی خلافته و کرسی مملکته. اپنی خلافت کے زمانے میں اپنی کرسی پہ جب بیٹھے تھے بحیثیت خلیفہ راشد، سینکڑوں ہزاروں بار انہوں نے یہ تقریر کی کیا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اب یہ ان کی مانے یا مولا علی کی مانے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں ہوش کرو کچھ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کیا؟ ذکر کیا وبین الجم الغفیر، کوئی حجرے میں بیٹھ کے نہیں، جم غفیر میں. اور اس زمانے میں بھی کہ جب کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہنا شروع کر دیا تھا، ان کے سامنے بھی بین الجم الغفیر من شیعته قد تواتر عن علی ان ابا بکر و عمر افضل الامہ. کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساری امت سے افضل ہیں. یہ مجمع میں کہتے رہے. اب کیا یہ اسے بغض کہا جائے گا کہ انہیں بغض علی ہے تو اس لیے صدیق اکبر کی فضیلت کا نام لیتے ہیں؟ ہمیں حب علی ہے کہ ہمارے پیر سیدنا علی نے فرمایا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا کسی نے؟ مجدد صاحب نے. تب مجددی کم از کم اتنا تو پیرا دے جائیں. جو دے رہے ہیں تو ان کو تبریک ہے، لیکن مجھے تو بہت کم نظر آ رہے ہیں. اب مار کھانے کا وقت ہے، سارے کہتے ہیں اسی کا ہی مذہب ہے، اس جلالی کا ہی ہے، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. پھر یاد رکھو وقت آئے گا مسلک بھی کہے گا یہ نہیں ہے میرے. مشکل وقت گزر جائے گا، پھر لوٹ کے آئے گا مسلک دروازہ نہیں کھولے گا. آج وقت ہے، بھاگے ہوئے واپس آؤ، اس مسلک میں آ کے بیٹھو. عزت اس میں بھوکے رہو گے پھر بھی بڑی ہے. وہ حلوے مانڈے وہاں کے چھوڑو. یہ مجددی ہونا ہے. اور جن کی زبان سے ساری عمر یہ لفظ نہ نکلیں، تف ہے ان کے مجددی کہلوانے پر. یہ مجددی ہے. یا دکھائیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ مجددی ہے تو مکتوبوں سے مجھے دکھائیں. میں اللہ کے فضل سے مجددی ہوں، رضوی ہوں، نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، کیونکہ میں سنی ہوں. اور تکبر نہیں. اللہ آخری گھڑی تک اس پہ قائم رکھے. یہ مجدد صاحب کا ابھی اس پر بہت سی تشریحات ہیں کہ مجدد صاحب نے دلائل دیے کہ پہلا نمبر کیوں ہے، اور ایسے کمال دلائل. ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں 15 جنوری کو. اس پر ہم نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا اور پھر سب کو دعوت دی ان گستاخوں کے خلاف جنہوں نے بیک وقت اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معاذ اللہ توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیوں کی توہین کی ہے. کوئی ہندو، سکھ، کرسچن، یہودی بھی شاید ایسے لفظ نہ بول سکے جو انہوں نے مجمع میں بولے. اس سلسلہ میں میں بڑا حیران ہوں. کیا یہ جو ہماری سنی تنظیموں کے لیڈر ہیں یا یہ آستانوں میں بیٹھے ہوئے پیر ہیں،
یا مدارس میں بیٹھے شیوخ الحدیث اور مدرسین ہیں، الا ماشاء اللہ جو بولے ہیں کچھ نہ کچھ مستثنا ہے. کیا یہ سارے لوگ گونگے ہیں؟ یہ بہرے ہیں؟ کیا انہیں کوئی گالی انہیں غصہ کبھی نہیں آیا؟ اتنے یہ دریا دل ہیں؟ یا ان کی زبانوں میں کیڑے پڑے ہوئے؟ کیا سنی ان کو ایسے ہی معاذ اللہ پوچھتے رہیں گے یہ کیا کس مقصد کے لیے ہیں ان کے آستانے، ان کے مدارس اور ان کی تنظیمیں علن اعلان اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اگر کبھی جلسہ کریں تو بولیں تو جلالی کے خلاف بول لیتے ہیں. ابھی پیچھے برٹونڈی ہری میں جلسہ ہوا، وہاں وہ امر ذلیل ہے ملعون جس نے رب کو ننگی گالیاں دی ہیں، اس بارے میں تو لفظ نہیں بول سکے. اگر بول رہے ہیں تو وہاں بھی جلالی کے بارے میں. ابھی حق 4 یار کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھی ان اندھوں گونگوں بہروں کو توفیق نہیں ہوئی کہ ملک میں آگ لگی ہے فسادیوں کی طرف سے کہ وہ بجھانے کے لیے کوئی بات کر دیتے. کسی نے ان میں سے اس نوید عاشق ملعون ذاکر کی پھانسی کا مطالبہ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیا ہیں یہ؟ اور جس کسی نے ذکر کیا یوں کانپ کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں جیسے مطالبے سے پہلے یہ مرنے والا ہے. ادھر اجتماعی توہین ہوئی، اجتماعی توہین. ان کے لیڈر بیٹھے ہیں، سٹیج بھرا ہے اور وہ کتا بھونک رہا ہے مسلسل. اور ادھر اگر کسی نے کی ہے کچھ تو ایک پوسٹ لگا دی ہے، نہ نام لکھا ہے کہ کس ملعون کی بات ہو رہی ہے، نہ مطالبہ کیا ہے کہ اسے کرنا کیا چاہتے ہو. تمہاری اس لولی لنگڑی مذمت کی اسلام کو کوئی ضرورت ہے؟